شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج انشاءاللہ آپ حضرات کے لیے بخاری شریف کے روزے کے فضیلت کے بارے میں 10 احادیث اردو میں پیش کروں گا۔ دعا ہے کہ بندہ ٹھیک پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کہ سحری میں برکت ہوتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1923۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بھول گیا اور کچھ کھا پی لیا تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا اور پلایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1933۔ حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میں سفر میں روزے رکھوں۔ وہ بکثرت روزے رکھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جی چاہے تو روزہ رکھ اور جی چاہے تو افطار کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1934۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگوں میں اس وقت تک خیر باقی رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1957۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رمضان کے سوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پورے مہینے کا روزہ نہیں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزہ رکھنے لگتے تو دیکھنے والا کہہ اٹھتا کہ باخدا آپ بے روزہ نہیں رہیں گے، اور اسی طرح جب نفل روزہ چھوڑ دیتے تو کہنے والا کہتا واللہ اب آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1971۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہر مہینے کی 3 تاریخیوں میں روزے رکھنے کی وصیت فرمائی تھی۔ اسی طرح چاش کی 2 رکعات کی بھی وصیت فرمائی تھی، اور اس کی بھی کہ سونے سے پہلے میں وتر پڑھ لیا کروں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1981۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ وغیرہ عبادت کے لیے کچھ دن خاص طور پر مقرر کر رکھے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ آپ کے ہر عمل میں ہمیشگی ہوتی تھی۔ اور دوسرا کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی طاقت رکھتا ہو؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 1987۔ ابو عبید نے بیان کیا کہ عید کے دن میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے خدمت میں حاضر تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ 2 دن ایسے ہیں جن کے روزے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی۔ رمضان کے روزے کے بعد افطار کے دن یعنی عید الفطر، اور دوسرا وہ دن جس میں تم اپنی قربانی کا گوشت کھاتے ہو یعنی عید الاضحیٰ کا دن۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1990۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور قربانی کے دنوں کے روزے کی ممانعت کی تھی، اور ایک کپڑا سارے بدن پر لپیٹ لینے سے اور ایک کپڑے میں کوڑ مار کر بیٹھنے سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1991۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ رمضان کے فضائل بیان فرما رہے تھے کہ جو شخص بھی اس میں ایمان اور نیت اجر و ثواب کے ساتھ رات میں نماز کے لیے کھڑا ہو، اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2008۔ اسی طرح کے اور احادیث اور واقعات اور دعا اور اقوال زرین کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ انشاءاللہ اور اچھی ٹاپکس پر آپ کے لیے روزمرہ احادیث لاتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔